السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 11واں پارہ مکمل کیا، جس میں سورہ توبہ اور سورہ یونس دونوں سورتیں مکمل ہوئی۔ جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ توبہ اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل فرمائی، تو غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ باتیں کل کے درس میں آئی تھیں، تو آج کی تراویح میں ہم نے جو آیتیں سنی ان میں غزوہ تبوک میں کچھ ایسے بعض واقعات پیش آئے، وہ یہ کہ بعض لوگ اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اعلان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، تو ہر مسلمان پر واجب ہوتا تھا کہ وہ نکلے۔ اگر کسی کو کوئی خاص عذر ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتے۔ تو بعض لوگ ایسے تھے اجازت نہیں لیے مگر مدینے میں ایسے ہی رہ گئے، مسلمان چلے گئے۔ جب واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے بارے میں بتلا دیا کہ کون کون نہیں آئے۔ تو بہت سارے لوگ آئے جو منافقین تھے، غیر ضروری کوئی بھی عذر نہیں تھا، وہ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر ضروری عذر بہانے پیش کرنے لگے۔ تو اللہ نے کہا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب آپ لوگ واپس آ گئے غزوہ تبوک سے تو یہ لوگ آ کر آپ کے سامنے خواہ مخواہ کے بہانے اور حیلے جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ قل لا تعتذروا، آپ کہیے کہ کوئی بھی بہانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں وہ جو ہے ہم بھروسہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین نے ساری باتیں ہم کو بتا چکا ہے۔ تو غرض یہ کہ بعض منافقین اس طرح کے ہیلے بہانے بنانے لگے، یا اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیا جو بھی اس طرح کی حرکتیں کیے۔ کچھ لوگ تھے صحابہ کرام میں سے بھی جو کہ 9 صحابہ تھے، جو حقیقی معنوں میں صحابہ تھے، یعنی منافقین میں سے نہیں، 9 صحابہ تھے، وہ بھی کسی وجہ سے یعنی کہ بغیر عذر کے ہی مدینے میں رہ گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو 9 لوگوں میں سے 6 لوگ جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے یہ وعدہ کر دیے، یہ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ لوگ گئے مسجد نبوی میں اور مسجد کے ستون سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا تب تک ہم جو ہے یہیں پر اسی طرح رہیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ لوگ میرے پاس آتے تو میں اللہ رب العالمین سے معافی لے کے انہیں دے دیتا۔ یہ لوگ میرے پاس نہیں آئے بلکہ سیدھا انہوں نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، اب جو کچھ کرنا ہے اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا اور وہ لوگ جو ہے مسجد سے ستون سے نکل کر چلے گئے۔ باقی رہے 3 صحابہ۔ 3 صحابہ بڑے صحابہ ہیں، ان میں سے 2 صحابہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابہ بدر جو غزوہ بدر ہوئی اس میں شریک ہوئے۔ جو بدری صحابہ ہوتے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ اب تیسرے صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 صحابہ ہیں جو مسجد میں جا کر ستون سے اپنے آپ کو نہیں باندھ لیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب لوگوں سے پوچھا کہ جو ہے کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آئے، تو ان لوگوں نے جا کر صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے ہم یہاں پر رہ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سزا دی
کیا سزا دی؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ ان سے بائیکاٹ کریں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی نہیں ملے گا, کسی طرح کی کوئی تعلق نہیں رکھے گا. بلکہ یہاں تک کہا گیا کچھ دنوں کے بعد کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان بیویوں کو بھی ان سے الگ کرنے کی بات کی گئی. پھر ان لوگوں نے درخواست کی, ان لوگوں میں سے ان تینوں میں سے ایک صحابی بہت ہی جو ہے بڑی عمر کے تھے, ان کی بیوی نے کہا کہ کافی کمزور ہیں, وہ کوئی بھی کام اپنے سے نہیں کر سکتے, چنانچہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ان کی خدمت کروں. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس طرح سے سزا دی. کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ کافی پریشان تھے, تقریباً 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو معاف کر دیا. اب اس واقعے میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں, یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ کیسے میں مدینے میں ایسے ہی رہ گیا. حالانکہ صحابی بتاتے ہیں کہ میرے پاس اس سے پہلے اتنا مال کبھی نہیں آیا جتنا مال اب میرے پاس تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا اعلان کیا تھا, لیکن اس کے باوجود میں نہیں نکلا. سب کچھ تھا میرے پاس. بتاتے ہیں کہ شیطان نے میرے دل میں ایک وسوسہ ڈالا. وسوسہ یہ ڈالا کہ مسلمان ابھی تو تیاری کر رہے ہیں اور یہ سخت گرمی اور دھوپ کا جو ہے زمانہ تھا, بہت سخت دھوپ تھی, بہت پریشان تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی مسلمان تیاری کر رہے ہیں, جب تیاری ختم ہو جائے گی تو میں اپنی تیاری فوراً شروع کر دوں گا. مسلمان تیاری کر چکے. جب مسلمان نکل رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ابھی تو نکلے ہیں, تھوڑی سی دور جائیں گے تو میں اپنی تیز رفتار سواری لے کر کے میں پیچھے جاؤں گا. اور جب مسلمان چلے گئے تھوڑی دور تو ان کے دل میں خیال آیا, شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے, جاؤں گا میں آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. صحابی بتاتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ایسا کہ مسلمان گئے بھی اور واپس آ بھی گئے اور میں سستی ہی میں پڑا رہا. تو یہ شیطان کی چال ہے. اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا, وہ یہ کہ ہر انسان کو شیطان, یہ جو شیطان کی جو ٹرکس ہوتی ہیں, شیطان کے جو طریقے ہوتے ہیں جس سے وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے, اس میں سے یہ ایک ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اذان کا وقت ہو چکا ہے, ابھی تو اذان ہوئی ہے, جاتے ہیں نماز کو, ابھی تو ہوئی ہے اذان, ابھی 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ باقی ہیں. اور جب 15 منٹ باقی رہیں گے, 10 منٹ باقی رہیں گے یا 5 منٹ باقی رہیں گے, ابھی تو 5 منٹ ہے, جماعت ابھی شروع نہیں ہوئی ہوگی, آرام سے جاتے ہیں. جب جماعت شروع ہو گئی ہوگی, ابھی جماعت شروع ہوئی ہے, جاتے ہیں تھوڑا آرام سے, اور جماعت ادھر ختم بھی ہو گئی, نماز بھی ختم ہو گئی اور آدمی نماز کو نہیں آیا. تو یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ انسان کو اس طرح سے سستی اور کاہلی سے گمراہ کرتا ہے. تو یہ صحابی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ کیسے شیطان نے انہیں جو ہے اس طرح سے جو ہے دھوکے میں رکھا. صحابی بتاتے ہیں چنانچہ ہر مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے. رمضان کا مہینہ آیا, کچھ دن گزر گئے, تو رمضان کے شروع میں کوئی آدمی یہ سوچا ہوگا کہ 1 مہینہ ہے میرے پاس عبادت کرنے کے لیے, تھوڑے سے کام کر لیتے ہیں, کچھ دوسرے کام, ضروری کام وہ ختم کر لیتے ہیں. آدمی یہ سوچتا رہ جائے گا اور رمضان چلا بھی جائے گا. 1 عشرہ گزر گیا, باقی 2 عشرے ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں. تو ہم نے اگر کچھ کوتاہی کی ہے, کچھ اس کے اندر تساہل اختیار کیا ہے, تو ایسے وقت میں ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ کوشش کریں کہ بقیہ 2 عشرے ہمارے پاس ہیں, کسی طرح میں ان دونوں عشروں کو جو بھی اس کے حقوق ہیں پورے حقوق ادا کرتے ہوئے عبادت کروں. یہ ہمیں جو ہے طے کر لینا چاہیے. اس صورت کے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کرام کے سلسلے میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان, کہ صحابہ کرام کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 کیٹیگریز بتائی ہیں. ایک وہ جو ابتدائی اسلام میں یعنی شروع زمانے میں جب اسلام آیا تو وہ اس زمانے میں اسلام قبول کیے, جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدیجہ رضی اللہ عنہا, یہ لوگ جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کیے. اور دوسرے جو جن کے سلسلے میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا وہ ہے مہاجرین اور انصار. یہ کیٹیگری یہاں پر بتائی گئی. اور اس کے بعد ایک اور کیٹیگری یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتائی, والذین اتبعوہم باحسان, جو آس پاس کے
دیہاتوں کے کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ جو آخر میں جب اسلام غلبے میں آیا، یعنی مسلمانوں کو طاقت ملی، تو ایسے وقت میں کچھ لوگ آزو بازو کے علاقوں کے لوگ اسلام قبول کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہرحال جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سلسلے میں ایک بات اللہ رب العالمین نے بتائی، چاہے وہ پہلے صحابی ہو یا پھر آخری صحابی، ان سب تک جن کے سلسلے میں بھی جو بھی صحابہ ہیں، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ نے کہا اس کے بعد وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان لوگوں کے لیے بہترین جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کے سلسلے میں صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب ہوتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ایمان کی حالت میں، یعنی اسلام قبول کیا، ایمان لایا، اور اسی ایمان پر جس آدمی کی موت ہوئی اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک جتنے لوگ ہیں سب کے سلسلے میں یہ فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں حکم لگانے کا ہم میں سے کسی کو اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر گارنٹی دے دی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ لوگ جن ولیوں کی پوجا کرتے ہیں آج کے زمانے میں، اور صحابہ کرام کے سلسلے میں غلط باتیں کرتے ہیں کہ ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، ولیوں کی عبادت کرتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت میں صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ آئے، جتنے بھی نیک لوگ اس دنیا میں آئے صحابہ کرام کے بعد، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، سارے ولی مل کر کے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں کیونکہ یہاں پر جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، تو غرض یہ کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی غلط بات ہم اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر بھی کوئی آدمی سونا خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے ایک مد یا پھر اس کا آدھا ہی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا تو اس کے برابر بھی وہ آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے اعمال، ان کی عبادتیں، ان کا مقام و مرتبہ چھوڑیے، ایک مد جو کہ بس زیادہ نہیں، بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو اگر کوئی اس صحابے میں کسی نے ایک مد یا آدھا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آدمی اس کے وہ جتنے بھی لوگ ہیں عبادت کرنے والے یا پھر جو احد کے برابر کے جو ہے سونا خرچ کیا، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کا وہ اخلاص تھا، وہ ایمان تھا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے، اور یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کو گالیاں کون دیتے تھے؟ منافقین دیتے تھے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کون کہتے تھے؟ منافقین کہتے تھے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں غلط باتیں یا ان کے ایمان کے سلسلے میں تانا دینے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔ تو آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نام نہاد ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو معاملات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ حالات پیش آئے تھے، ان حالات کو لے کر لوگ کسی صحابی کو گالی دیتے ہیں اور کسی صحابی کو اچھا کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں، کیونکہ دونوں صحابہ ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو سپورٹ میں جو صحابہ تھے، آج کی امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شیعہ لوگ تو ہیں ہی، شیعہ لوگ تو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے ہیں، ان کا معاملہ چھوڑ دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اس معاملے میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، کسی صحابی کو اچھا کہتے ہیں اور کسی صحابی کو ظالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو غرض یہ کہ ہماری زبان سے صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی بات نہ آئے، بس کسی صحابی کا نام لے ہم رضی اللہ عنہ کہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں بتائی ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے بعد جو سورت آئی ہے وہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس اللہ رب العالمین نے اس میں
سورہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورہ یونس رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، آخرت کا انکار کر رہے تھے، توحید کا انکار کر رہے تھے، تو ان تینوں موضوعات، رسالت یعنی نبوت، آخرت اور توحید، تو اس کے جوابات اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نشانیاں اس سورت کے اندر پیش کی، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ کیسے جو ہے نبوت صحیح ہے اور کیسے آخرت کا دن آنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کیوں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بڑے بہترین انداز سے سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جو لوگ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہتے تھے کہ ہم محمد کو کیوں نبی نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ کہتے تھے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان ہے، یہ ہماری طرح انسان ہے، اور ہماری طرح انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی بتایا کہ یہ لوگ تعجب میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، نبی تو انسان ہی ہوتے ہیں، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب کے سب انسان ہی تھے، کسی اور مخلوق سے نہیں تھے انبیاء کرام۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ نبی تو انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ معاملہ کہ ایک نبی انسان ہے اس لیے وہ نبی قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اس لیے وہ انسان نہیں بلکہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ اس طرح گمراہ ہو گئے، وہ لوگ اس طرح گمراہ ہو گئے، اور یہ لوگ اس طرح گمراہ ہو گئے جو لوگ بھی جو ہے شرک میں اور غلط سلط چیزوں میں پڑ گئے۔ تو ہمیں اس پر ہمارا پکا اور پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، انسان ہیں، رسول ہیں۔ اسی لیے کلمہ شہادت جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے کلمہ شہادت ہی کے اندر ہے کہ ہم ایسا ایمان رکھیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بہت ساری نشانیاں بتائی کہ یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ جو پانی ہے، ہوا ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر آپ عبادت اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں سمجھایا، اور ایک بات بھی اللہ رب العالمین نے بتائی، ایسا نہیں کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کرتے تھے۔ کب مصیبت آئی تو کرتے تھے، اور جیسے ہی مصیبت چلی جاتی پھر اللہ کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بتایا اس صورت کے اندر کہ جب کبھی انہیں کوئی پریشانی آتی تھی، مصیبت، سخت پریشانی آتی، جیسا کہ بعض دوسری صورتوں کے اندر آیا کہ سمندر میں یہ لوگ سفر کرتے تھے، اور جیسے ہی سمندر میں کوئی طوفان آ جاتا، ادھر ادھر ان کی کشتیں ہل جاتی اور ایسا لگتا کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، تو ایسے وقت میں پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، تیرے اطاعت کریں گے، اس طرح کے وعدے کرتے۔ لیکن فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ رب العالمین انہیں مصیبت سے بچا لیتا، پریشانی سے بچا لیتا، تو پھر اسی طرح سرکشی کرنے لگتے، پھر اسی طرح شرک کرنے لگتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا۔ اور آخرت کے بارے میں یہ لوگ جو انکار کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم سے ملنے کی انہیں امید ہی نہیں ہے، وردوا بالحیات الدنیا، اور اس دنیا کی جو زندگی ہے اس سے یہ راضی ہو گئے ہیں، اس سے خوش ہو گئے ہیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہی میں ہم زندہ رہیں، اللہ سے یہ لوگ ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ سے ایک دن انہیں ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ جو انسان اس بات پر ایمان اور یقین رکھے گا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، تو اس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ دنیا میرے کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن کام آئے گا تو میرا عمل۔
تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں کو مجھ سے ملنے کی امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ دنیاوی زندگی راضی ہو گئے، دنیا کی محبت ان کی رگ رگ میں بس گئی ہے، تو دنیا کی محبت ہم دنیا سے نکال دیں۔ دنیا کے پیچھے اگر ہم بھاگتے رہیں تو پھر زندگی اور آخرت ختم ہو جائے گی۔ اگر زندگی ہمارے پیچھے آتی ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے کچھ رزق یا دنیاوی چیزیں، الحمدللہ، لیکن دنیا کے پیچھے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ تعلیم ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کا ایک اہم موضوع یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ کہ بعض لوگ مشرکین مکہ وغیرہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب آ جائے، یا پھر یہ کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے جو معاملہ ہوگا، بد دعائیں وغیرہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ان لوگوں کے سلسلے میں فیصلہ فرما دے اور اللہ رب العالمین ان کی بد دعا کو قبول کر لے اور عذاب دے تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس آیت سے علماء نے ایک بات مفسرین نے استنباط کیا، وہ یہ کہ ہم اپنے بارے میں یا اپنے گھر والوں کے بارے میں کبھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اگر غصہ ہو جائیں تو بچوں کو جو ہے ڈانٹتے ہوئے زبان سے بد دعا بھی نکال دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ تو ختم ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، اپنی زبان سے کلمات نکالتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا، اور یہ کہا کہ اگر اللہ رب العالمین فوراً قبول کر لے اور اس کی بد دعا قبول ہو جائے تو پھر ہوگا کیا؟ اس کی دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اس کو وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی کبھی بھی اپنے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی کبھی بد دعا نہیں کرنا ہے۔ تو آدمی کو ہوشیار رہنا ہے، یہ جو زبان ہے زبان کی بڑی حفاظت کرنا ہے، سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے کہ میری زبان سے دعا نکل رہی ہے یا بد دعا نکل رہی ہے، آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان کے اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور جو ہے کسی بھی حالت میں پہلو کے بل وہ جو ہے انسان کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے۔ بیماری آ گئی مثال کے طور پر، بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے گا، لیٹ کر دعا کرے گا، چلتے پھرتے دعا کرے گا کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے، اس پریشانی سے نجات دے۔ پھر فرمایا اللہ نے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جیسے ہی اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کی پریشانی ختم ہو گئی، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس کو تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ اس کے بعد وہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرے گا، بھول ہی جائے گا اللہ رب العالمین کو۔ تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ضرورت کے وقت صرف اللہ کو یاد کریں، اس کے بعد جب اللہ رب العالمین ہماری تکلیف کو ختم کر دے تو پھر بھول جائیں۔ تو اللہ کا شکر کون ادا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کا شکر کون ادا کرے گا؟ تو غرض یہ کہ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا چاہیے، مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ ہی سے مانگے۔ جب اللہ ہماری ضرورت کو پوری کرے تو پھر ایسے موقع پر ہمیں اللہ کو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یاد رکھنا ہے، اللہ کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان اصابته السراء شکر فکان خیرا له، جب اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی اچھی بات اس کو یا اچھی چیز ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صبر، اور جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ یہی ہونا چاہیے، تکلیف میں صبر کرے، اللہ کو یاد کرے، جیسے ہی تکلیف ختم ہو جائے، خوشی ملے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہی ایک مومن کی صفت ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کے بعد آخر میں ایک بات یہ ہے اس سورت کی، وہ یہ اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، وہ یہ کہ جب کبھی کسی بھی قوم پر عذاب آیا اللہ رب العالمین کا، عذاب کو دیکھنے کے بعد کسی بھی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوئی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے فرعون کی بھی مثال دی گئی اس صورت کے اندر کہ فرعون کو بھی جب
سمندر میں ڈبو دیا گیا تو فرعون نے کہا کہ اب میں ایمان لاؤں گا. پانی میں جب ڈوب رہا تھا, موت کو دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا اب میں ایمان لاؤں گا. تو اللہ رب العالمین نے کہا آل آنا, اب تم اس ایمان قبول کرو گے. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, جبکہ تم اس سے پہلے نافرمان لوگوں میں سے تھے. تو موت کو دیکھنے کے بعد, اللہ کا عذاب آنے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کو یونس علیہ السلام نے جو سمجھایا, اور اللہ کی جانب سے یہ بھی بات بھی بتائی گئی کہ 3 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس, الٹیمیٹم وہ یہ کہ 3 دن کے اندر تم توبہ کر لو, سدھر جاؤ, ورنہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. یہ لوگ نہیں سدھرے. اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آنے لگا, بادل چھانے لگے, ابھی عذاب آیا نہیں, بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, تو پوری کی پوری قوم سجدے میں گر گئی. اللہ رب العالمین سے ان لوگوں نے سچی اور خالص توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا. اور یہ بڑی شاندار توبہ تھی ان کی, اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ایسی توبہ اس سے پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی. تو غرض یہ یہاں پر ایک عام انسان کے بارے میں توبہ کے سلسلے میں اللہ نے پچھلی ایک صورت میں بتایا, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, کہ اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لے, موت واقع ہو جائے, تو ایسی صورت میں اگر وہ آدمی کہے کہ انی تبت الان, کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبے کا وقت اس وقت تک ہے جب تک اس کے پاس موت کا فرشتہ نہیں آتا, اس پر سکرات کی حالت طاری نہیں ہوتی. آخری جو وقت ہوتا ہے سکرات کا, آدمی جب موت فرشتہ جو اس کی روح کھینچنے لگتا ہے, اس سے پہلے تک اس کے پاس موت کا وقت یعنی توبے کا وقت ہوتا ہے. جب فرشتے کو وہ دیکھ لیا کہ اس کی روح کھینچی جا رہی ہے اس کے جسم سے, ایسے وقت میں آدمی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ابھی وقت ہے ہمارے پاس الحمدللہ, تو ہم اللہ رب العالمین کے پاس اپنے گناہوں کو رکھیں, اپنی مغفرت پیش کریں, اللہ رب العالمین ہماری معافی ضرور پیش کرے گا. تو غرض یہ کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جو بھی ہماری زندگی ہے, 4 دن کی زندگی ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں, غیر ضروری چیزیں میں گزارے بغیر اللہ اور اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کی اتباع کرتے ہوئے, ایک ایک لمحہ بھی, ایک ایک سیکنڈ بھی ہر حلال چیز کو اختیار کرتے ہوئے, ہر حرام چیز سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما, رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, رب العالمین ہماری مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرما, ان پر رحم فرما. اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.